فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن ولأمة مؤمنة خیر من مشرکة ولو أعجبتکم ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو أعجبکم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وانزل المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ اللہ جل جلالہ و عما نوالہ کے حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اس رب ذل جلال کا کرم ہے، فضل ہے، اس کی دی ہوئی توفیق سے الحمدللہ ہر اتوار بعد نماز ظہر درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عمل پر استقامت نصیب فرمائے، قرآن مجید کے نور سے ہم سب کے قلب کو منور فرمائے۔ سورۃ البقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 221۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، باندیا جو ہے، کنیزیں جو ہے، اگر وہ ایمان والی ہے تو وہ مشرکہ عورت سے بہت بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگر تمہیں پسند آئے۔ اس آیت سے پہلے پچھلی آیتوں میں حرام و حلال مال کے حوالے سے ذکر تھا، اور اس آیت مبارکہ میں حرام اور حلال عورتوں کے حوالے سے ذکر ہے، کون سی عورتیں حلال ہے اور کون سی عورتیں حرام ہیں۔ ابو مرثد یہ بڑے بہادر صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہجرت کر کے جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ المنورہ تشریف لائے تو وہاں پر مکے کی سرزمین پر کچھ ایسے افراد جو ضعیف العمر تھے، کمزور بزرگ حضرات، وہ وہاں پر رہ گئے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کسی بھی طریقے سے تدبیر رکھتے ہوئے، حکمت سے چلتے ہوئے آپ وہاں تشریف لے جائیں، وہ جو بزرگ حضرات ہیں، ضعیف العمر ہے، انہیں وہاں سے چھڑا کر ہمارے یہاں مدینہ المنورہ لے آئے۔ جب ان کو یہ کام دیا گیا تو یہ وہاں سے تشریف لے گئے۔ اچھا، زمانہ جاہلیت میں ان کی جو ہے وہ ایک عورت تھی جو حسین تھی، مالدار تھی، لیکن تھی مشرکہ۔ ان سے یہ بڑی محبت کرتے تھے، وہ عورت بھی انہیں چاہتی تھی۔ ابھی کسی طرح وہ مسلمان ہوئے، پھر اس کے بعد وہاں سے ہجرت کر کے یہاں تشریف لے آئے۔ اب جب دوبارہ وہاں جانے کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اب چونکہ یہ پہلے ان کی محبت میں تھے، وہ عورت بھی ان سے بڑی محبت رکھتی تھی، اس عورت کو پتہ چل گیا کہ ابو مرثد تشریف لا رہے ہیں، تو اس نے بہترین قسم کا استقبال کرنے کا سوچا اور آخر کار ساری تیاری مکمل کی۔ جیسے ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ عورت مشرکہ دیکھتی ہے، ان کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ جیسے یہاں سے تمہارا جانا ہوا، کافی وقت کے بعد دوبارہ آنا ہوا، اب اپنی خواہش کا اظہار کیا اس نے، تاکہ وہ بھی اپنی خواہش پوری کرے اور اس کی مشرکہ عورتوں کی اس کی سوچ جو تھی اس کے مطابق ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی خواہش پوری کرے۔ تو ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس بات کو سنا تو آپ نے فرمایا میں الحمدللہ مسلمان ہو چکا ہوں، اور اسلام زنا سے روکتا ہے،
اب یہ کیسے ممکن ہے میں تیرے قریب آ جاؤں؟ اور دوسری بات جو سب سے بڑی وہ یہ ہے کہ اب میں خود اپنے قبضے میں نہیں ہوں، میں در حقیقت حضور کا غلام بن چکا ہوں۔ کتنے شاندار الفاظ ہیں کہ اپنے قبضے میں نہیں ہوں، رسول اللہ کا غلام ہو گیا۔ اب جیسے محبوب فرمائیں گے مجھے اس کے مطابق ہی چلنا ہے۔ جب اس عورت نے سنا نا، مشرکہ عورت تھی، کہتے ہم نکاح کر لیتے ہیں، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، نکاح کر لیتے ہیں۔ اب یہ بات ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی، اس کے بعد وہاں سے تشریف لے گئے۔ مطلب حضور سے پہلے پوچھوں گا حضور کیا فرماتے ہیں، جیسا حضور حکم دیں گے کام ویسا ہی ہوگا۔ کتنی محبت تھی رسول اللہ سے، کتنے چاہنے والے تھے صحابی رسول، کتنی محبت کرتے تھے، جیسے حضور فرماتے ویسے ہی ہے۔ اب وہاں سے تشریف فرما ہوئے یہاں حاضر ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری بات بیان کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے ہوا۔ تو اس موقع پر یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنْ، ایمان والے سے تم نکاح کرو، مشرکہ عورت سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگر وہ تمہیں پسند ہو، پسند ہونے کے باوجود ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو آیت مبارکہ کا یہ جز ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صحابی رسول تھے، ان کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرنا اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے جواب ارشاد فرمانا۔ تو پھر اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، بد مذہب مشرکہ ہے، کافرہ ہے فی زمانہ جس کو کہا جائے، تو جس کا عقیدے خراب ہے، ان سے نکاح کرنے میں بے شمار خرابیاں ہیں۔ بندہ عشق میں، محبت میں ایسے قدم اٹھا لیتے ہیں۔ عالم میں ایک بات، ایک ہمارے جاننے والے تھے، انہوں نے یہ بات کہی کہ میرا بھائی ہے، اس کو شادی کرنی ہے، لیکن وہ جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ بد عقیدہ ہے، بد مذہب، بد عقیدہ۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، گھر والوں نے بھی دونوں نے ایک دوسرے کو اجازت دے دی ہے، اب نکاح کا عنقریب معاملہ ہونا 1 مہینے کے بعد، 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے یہ۔ تو کیا کیا جائے؟ اب دیکھیں کیسا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ آپ جو ہے کہہ رہے کہ میں اس لڑکی کو درست سمت پہ لے آؤں گا۔ یہ سوچ ہے نا، یہ تو آگے جا کے وقت بتائے گا کہ یہ درست سمت پر آتا ہے یا آپ غلط سمت پہ جاتے ہو، لیکن عشق کے محبت ہے، نہیں اس کو بھی درست کروں گا، آگے ہماری نسل بھی اچھی ہوگی۔ میں نے اس کو کہا آپ کی نسل اچھی ہوگی یہ تو چلو بات کی بات ہے، لیکن ایک بات تو یہ ثابت ہے کہ جب بچے ہوتے تو پھر نانی کے گھر پہ بھی جاتے ہیں۔ اب آپ نے تو ایک عورت کو ٹھیک کرنا ہے، اس کے پورے خاندان کو تو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ کس کس افراد کو، کس کس فرد کو آپ صحیح کرنے کا سوچ رہے ہو؟ اگر آپ سب کا صحیح کرنے کا سوچ رہے ہو تو یہ آپ کی اچھی سوچ ہے، لیکن ایسا کرنا بہت مشکل ہے، ناممکن ہی سمجھ لیں، کیونکہ وہاں جب آپ کے بچے جائیں گے تو اس کا بھی اپنا خاندان ہوگا، کس کس افراد کے ساتھ آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، کیا پتہ۔ ممکن ہے کہ آپ اپنی عورت کو بھی درست نہ کر سکو، اس کے پیچھے آپ کی اولاد بھی خراب، پوری نسلیں خراب، پھر آگے تک کی جو آپ کی نسلیں ہوگی سب کو کون سے درست کرے گا؟ آپ کی اپنی نسلیں خراب ہو جائے گی، دوسروں کو تو چھوڑو آپ، کیونکہ ہم پہلے خود تو اپنے عقیدے میں اتنے مضبوط ہو جائے، خود صاف ستھرے ہو جائے، تو ہمارا عقیدے کی لڑکیاں کم ہیں تو بد عقیدہ بد مذہبوں کی طرف جایا جائے۔ اس سے محبت کے چکر میں صحابی رسول ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ نے کتنا بہترین شاندار درس دیا کہ میں رسول اللہ کا غلام بن چکا ہوں، اب میں اپنے قبضے میں ہی نہیں ہوں، جیسا حضور فرمائیں گے ویسے مجھے کرنا ہے۔ تو آج شریعت ہمارے سامنے موجود ہے، پھر ہمیں کیا ضرورت پڑی یہاں وہاں نظریں دوڑانے کی؟ جو شریعت نے حکم دیا اس کے مطابق چلا جائے۔ یہ نسل در نسل یہ بڑا اہم ترین فیصلہ ہوتا ہے، اس سے نسلوں کا تعلق ہے۔ آپ رہے نہ رہے کیا پتہ پیچھے آپ کی نسل کیسی ہو جائے۔ جذبات میں آ کے لوگ قدم اٹھا لیتے ہیں، بھائی لڑکی بہت اچھی ہے، لڑکی والے بنے لڑکا بہت اچھا ہے، عقیدہ درست نہیں ہے، اچھا ہے ہی نہیں، کس طرح اچھا لفظ استعمال کر رہے ہو آپ؟ پہلے تو آپ کو یہ سوچنا ہے نا، اچھے کے لیے تو پھر عقیدہ بھی اچھا ہو تو اچھا ہے نا۔ وہ جس کا عقیدہ درست نہیں آپ اس کو اچھا کہہ رہے ہیں، یہ تو لفظ ہی آپ اس کی صفت میں جو خراب کر رہے ہیں، یہ خراب صفت اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یہ اچھا ہے ہی نہیں۔ تو بہرحال علمان والحفظ اس قسم کے معاملہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ فرمایا والعامات مؤمنات، اگر باندھی ہے نا کنیز جو زمانے میں ہوا کرتی تھی، فرمایا اگر ایمان والی ہے نا یہ مشرکہ عورت سے بہت بہتر ہے، حالانکہ کہ کنیز ہے، کام کاج کرنے والی ہے، کنیز، لونڈی، غلام،
فرمایا یہ کنیز جو ہے نا یہ بہت بہتر ہے مشرکہ عورت سے۔ ایمان والی مشرکہ عورت، وہ ایک ایمان والی ایک مشرکہ عورت ہے، ان دونوں کا تو موازنہ چھوڑو، بلکہ جو کنیز جو ہوتی ہے نا، لونڈیاں ہوتی ہے، فرمایا وہ قدرے بہتر ہے اگر وہ ایمان والی ہے ان مشرکہ عورتوں سے۔ اب ہوا کیا، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک موقع پر آپ کی ایک حبشی لونڈی تھی کنیز، اس نے کوئی غلطی کی نا، تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں تماچا مارا۔ اب انہیں تماچا لگا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خود ہی حاضر ہوئے اور معاملہ بیان کیا۔ حضور نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ تمہاری جو کنیز ہے نا، یہ جو لونڈی ہے، یہ مومنہ ہے، یعنی توحید کی گواہی دیتی ہے، رسالت کی گواہی دیتی ہے؟ جواب دیا کہ جی ہاں، توحید و رسالت کی قائل ہے۔ اچھا، اور کیا کرتی ہے؟ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روزے بھی رکھتی ہے، نمازیں بھی پڑھتی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ تو مومنہ ہے، ایمان والی ہے۔ جیسے حضور کی زبان سے الفاظ سنے، اسی وقت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیت کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے آزاد کروں گا اور پھر اسی سے نکاح کروں گا، آزاد کر کے اس سے نکاح کروں گا میں۔ یہی کیا، آزاد کیا، پھر آپ نے ان سے نکاح کیا۔ جب نکاح کیا نا تو اس کے بعد جو ہے وہ لوگ جس طریقے تانا زن ہوتے ہیں، تانا دینے والے، معاشرے کے کچھ افراد اس قسم کے ہوتے ہیں، اچھے کام کو بھی غلط نظر سے دیکھتے ہیں اور اس میں بھی تانا کرتے ہیں، تم نے ایسا کیا، تم نے ویسا کیا، یہ وہ فلانا، اچھے کام کے لیے بھی۔ ایک شادی کا گھر تھا جسے ہمارے عرف میں الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ شادی میں رحمت کے موقع پر، برکت کے موقع پر لعنت کا اہتمام کیا جاتا ہے، خاص طور پر گانے، تماشے، خلط ملط، یہ وہ۔ اب وہ صاحب کی شادی تھی تو ان کے گھر میں اس قسم کا کوئی معاملہ نہ ہوا، 2 دن قریب آ گئے، آخری 1 دن رہ گیا تو پڑوسن اس کے اپنے گھر سے نکلتی ہے، اس جو جس لڑکے کا نکاح تھا اس کی والدہ کو آ کے کہتی ہے کہ شادی ہو رہی ہے بچے کی؟ تو بزرگ خاتون تھی، انہوں نے کہا جی ہاں الحمدللہ کل ہے میرے بچے کا نکاح۔ بولا مجھے تو لگتا ہے یہ میت کا گھر ہے۔ کس کا؟ میت۔ کتنی بڑی بات بول دی، کیوں بولا اس نے؟ بولا گانے باجے تماشے تو کچھ ہو نہیں رہے، شادی کیسی؟ یعنی ہم نے اپنے شعار جو ہے نا اسی کو بدل دیا، اپنے معاملات اسلامی دینی ان کو بدل دیا۔ یہ ناچ گانا باجا یہ تماشے کرنا، یہ ہم نے اس کو شادی کا رنگ دے دیا کہ یہ شادی ہے تو یہ ہے، اگر نہیں ہے تو شادی نہیں، الیاذ باللہ۔ تو یہ کچھ اس قسم کے بھی تانا رکھنے والے لوگ ہوتے۔ بہرحال اس موقع پر بھی کچھ لوگوں نے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تانا دیا، کتنی اتنی حسین مالدار بے شمار عورتیں ہیں، مشرکہ عورتیں بھی ہیں، ایمان والی عورتیں بھی، تم نے اپنی کنیز سے نکاح کر لیا، اپنی لونڈی سے نکاح کر لیا، یہ کیا کام کیا تم نے؟ تو اس موقع پہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَلَامَاتُ مُؤْمِنَاتٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِکَةٍ۔ فرمایا جو کنیز ہے نا یہ اگر ایمان والی ہے نا تو مشرکہ چاہے کتنی مالدار کیوں نہ ہو، حسین و جمیل کیوں نہ ہو، فرمایا اس سے قدر بہتر ہے، وہ اس کے مقابلے آ ہی نہیں سکتی۔ ایمان والی ہے نا، اللہ نے اس کو ایمان دی ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو، وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا، نہ تم نکاح کرو غلام سے۔ کون غلام؟ جو مشرک ہے، مشرک شخص سے نکاح نہ کرو، حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ ابھی عورتوں کے بارے میں کہ عورت مشرک لڑکے سے نکاح، جو عورت ایمان والی ہے نا وہ مشرک لڑکے سے نکاح نہ کرے یہاں تک کہ وہ لڑکا ایمان لے، پکا ایمان۔ یہ نہیں صرف بولا ہاں میں محبت میں ایمان لا رہا ہوں، مثلا ایسے بھی بہت سارے واقعات ہوتے ہیں کہ جو ہے نا بد مذہب ہوتے، بد عقیدہ ہوتے، پھر محبت کے چکر میں کہتے نہیں جیسے اس کا مذہب ہے، اس کا دین ہے، میں بھی اسی طریقے سے۔ پھر اس کے کچھ وقت کے بعد پتہ چلتا ہے جب شادی ہو گئی 2 4 6 8 مہینے کے اندر اونٹ کسی نہ کسی کروٹ پہ بیٹھ ہی جائے گا۔ شادی کے پہلے سپنے بڑے سہانے، شادی کے بعد پتہ چلا پھر معاملات ہی کچھ اور ہو گئے۔ اب کیا ہوا؟ اب وہ کچھ جھگڑا بھی ہوا، کچھ معاملات بھی خراب ہوئے، تو وہ پہلے جو اس کا معاملہ تھا نا اسی طرف وہ چلا گیا اور اس کی بات پر آیا ہی نہیں۔ تو اس عورت کی، اس لڑکی کی زندگی کا کیا ہوا؟
تو ایسے قدم اٹھانے سے پہلے ایک بار نہیں 1000 بار سوچنا چاہیے. جو اپنے دین عقیدے مذہب میں جمع ہوا ہے نا وہی صحیح ہے. جو نیا نہیں اس قسم کا آ رہا ہے اس چکر میں آ رہا ہے نا، تو یہ محبت جب تک نہ ہو تو کیا ہوگا پھر. اور اس قسم کے لوگ آسانی سے پھسل بھی جاتے ہیں. الامان والا فیس فرمایا والا عبد مؤمن، غلام اگر ایمان والا ہے نا، خیر یہ بہتر ہے من مشرکیوں ولو اعجبکم، مشرک لڑکے سے، مشرک شخص سے. وہ ایمان والا جو شخص ہے نا، فرمایا وہ بہت بہتر ہے، کیونکہ اللہ نے اسے ایمان کی طاقت دی ہے، ایک اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے. ولو اعجبکم، اگرچہ وہ مشرک تمہیں پسند آ رہا ہو، فرمایا نہیں اس کی پرواہ نہیں کرنا، بلکہ ایمان والا اگر غلام ہی صحیح، خادم ہی صحیح، غلام ہی صحیح، خدمت کرنے والا ہی صحیح، لیکن فرمایا یہ اس مشرک شخص سے قدر بہتر ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. اولئک یدعون الی النار، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں. بظاہر تو شادیاں ہو رہی ہے آپس میں مل جل، لیکن میرا رب فرماتا ہے یدعون الی النار، وہ جہنم کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں. کیا پتہ تم پھسل جاؤ، تمہارا معاملہ ہی خراب ہو جائے، تمہارا اگر صحیح رہا تمہاری نسلوں کا معاملہ خراب ہو جائے. تو یہ تو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، ڈائریکٹ اعلان کر رہے ہیں، اور تم ان کی محبتوں کے چکر میں، ان کے چکروں میں لگ گئے، ان کے پاس پھنس گئے. تو یہ ہر ایک کے لیے لمحہ فکریہ ہے. ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو غلط محفلوں میں پہنچ جاتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ فلاں پیر ہے، فلاں وہ شخص ہے، فلاں میرا چاہنے والا ہے، فلاں یہ. وہاں محفل کا رنگ دیکھو نا آپ. اب جب محفل کا رنگ خراب ہے تو پھر آپ کو ٹھہرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. شریعت آپ کو حکم نہیں دیتی آپ وہاں ٹھہرو. اب اس سے بہتر ہے دال روٹی کھا لو، چائے بسکٹ کھا لو، یہ قدرے بہتر ہے. 2-4 نوالوں کے لیے اپنے عقیدے، اپنے معاملات، اپنے سر پہ گناہ کا پہاڑ لے کر باہر آ رہے ہو، یہ تو عجیب سی بات ہو گئی. کچھ لوگ کر جاتے ہیں، کچھ لوگ کے اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں. بعض قوالیوں کی محفل آپ دیکھیں کتنی خطرناک ہوتی ہے، کس قسم کے اس میں خرافات ہوتے ہیں، کس قسم کے گانے بازے، نہ جانے کیا کیا چل رہا ہوتا ہے وہاں پر. وہ شعر پڑھا جا رہا تو پتہ ہی نہیں ہے. وہ تو ایک تصوف کی دنیا اور اس کی رنگینیاں اور اس کی مٹھاس، اس کی چاشنی جو بزرگوں نے دین کرتے ہوئے آئے کہ بیٹھے بیٹھے اس اشعار کو سنتے تھے، مدینہ شریف پہنچ جایا کرتے تھے. وہ کہاں رہی ہے اب یہ سلسلہ؟ اب آپ کو لفظ سمجھ آنا ہی نہیں ہے، صرف بازوں کی آواز ہے، میوزک کی آواز ہے، اس کو یہ سارا چلتا رہے گا. تو یہ پھر کہیں نہیں یار فلاں بزرگ ہے، جانا ضروری ہے، نہیں جائیں گے ان کو برا لگے گا. ان کو برا لگے گا تو یہ جو عمل کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں برا لگنا چاہیے. اصول تو یہ ہونا چاہیے، ان کو برا لگے گا. میں نے وہی کہا نا، ہم نے اپنے رسومات، اپنے معاملات یہ اتنے برعکس کر دیے کہ پھر اب غلط کام بھی ہم سوچتے یار وہ چلو اس کے لیے کر ہی لیں. قبر میں تو کسی کو نہیں آنا ساتھ، آپ کو اپنا حساب خود دینا ہے، ہر ایک شخص کو اپنا حساب خود دینا ہے. اس بارے میں بندے کو سوچنا چاہیے. تو میں یہ سارے معاملات یدعون الی النار، جہنم کی طرف بلا رہے ہیں. یہ محبت ہے، یہ چاہت ہے، یہ ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا اگر بد عقیدہ بد مذہب لوگوں کے ساتھ ہے تو فرمایا یہ تو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں علی الاعلان. لیکن رب کی شان فرمایا واللہ یدعو الی الجنہ، اللہ تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے. ایمان والوں کو تو جنت کی طرف جانے کا سوچنا چاہیے. فرمایا جنت کی طرف بلا، لیکن جو چاشنی رکھتا ہو، محبت رکھتا ہو، انسیت رکھتا ہو، اس کے لیے ہے نا، جو اپنے رب سے سچا پیار کرتا ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس جگہ سے گزرے، دیکھا کچھ افراد ہے، کچھ لوگ موجود ہیں دبلے پتلے. آپ نے دیکھا ان کی طرف اور بڑے تعجب میں حیران ہوئے. فرمایا یہ تمہاری حالت کیا ہو گئی؟ اتنے دبلے پتلے، چہرے پیلے پڑ گئے، کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں ہم جہنم کے خوف سے، اس کی جو تپش ہے اس سے ہمارا یہ حال ہو گیا ہے. سوچتے ہیں ہم اس کے بارے میں، غور و فکر کرتے ہیں تو ہمارا یہ حال ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس بات کو سنا، دعا کہ اللہ انہیں جہنم سے بچا لے. آگے گزرے ایک اور جماعت تھی، اس کا معاملہ دیکھا تو وہ اس سے بھی زیادہ دبلے پتلے اور ان کے چہرے بھی پیلے. دوبارہ پھر جو ہے ان سے پوچھا گیا کہ تمہارا یہ حال کیسے ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم جنت کے شوق میں عبادتیں کر کر کے تاکہ جنت ہمیں عطا ہو جائے، ہماری یہ حالت ہو گئی. عیسیٰ علیہ السلام دعا کہ اللہ انہیں تو جنت عطا فرما. اس کے بعد ایک اور جماعت کے پاس سے گزرے، جب دیکھا تو ان کے چہرے منور ہیں، اعلیٰ قسم کے نور والے چہرے ہیں، بڑے خوش اخلاق ہیں، بڑے بہترین قسم کے لوگ ہیں، بڑی بہترین جماعت ہے، نور ہی نور. عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ تمہارا ایسا معاملہ، اتنے بہترین شان تم رکھتے ہو، اس کی کیا وجہ؟ اب انہوں نے کیا جواب دیا؟ نہ جنت کا حصول،
نہ جہنم کا خوف۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اپنے رب سے سچی محبت کرتے ہیں، ہماری محبت ہمارے رب کے لیے خاص، بس اس رب سے بڑے ہم محبت کرتے ہیں، اس کو بڑا چاہتے ہیں۔ ہم ظاہر ہے جو رب سے محبت کرے گا چاہے گا گناہ کے قریب جائے گا، تو ہم رب سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر بھی فرمایا کہ تم واقعی اپنے رب کے مقربین میں سے ہو۔ تو یہ شان ہے، فرمایا واللہ یدعو الی الجنہ، اللہ تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے، والمغفرہ، اور بخشش کی طرف بلا رہا ہے۔ وہ تو چاہتا ہے بخش دیا جائے، جیسے وہ مشہور حکایت دو فرشتوں کی آپس میں ملاقات ہوئی، ایک فرشتہ زمین سے آسمان کی طرف جا رہا ہے، دوسرا آسمان سے زمین کی طرف آ رہا ہے، درمیان میں دونوں کی ملاقات ہوئی ہے۔ اوپر والا آسمان والا فرشتہ زمین والے فرشتے سے کہتا ہے کہاں سے آ رہے ہو؟ تو وہ زمین والا فرشتہ کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ ایک شخص کے پاس تھا، اب وہ تھا غیر مسلم، اس نے زندگی میں بڑے اچھے اچھے کام کیے، مگر چونکہ ایمان نہیں تھا اس کے پاس، اللہ رب العزت نے اس کے تمام اچھے کاموں کا بدلہ جو ہے اسے دنیا میں ہی دے دیا۔ ایک اس کا اچھا عمل باقی رہ گیا تھا، اب اس کی روح قبض کرنے کا معاملہ آ رہا تھا، ایک اچھا عمل باقی ہے۔ اب اس شخص کو مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی، تو میرے رب کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ اس سے جا کے مچھلی پہنچاؤ، اس کا اہتمام کرو، کیونکہ اس کی جو ایک نیکی باقی بچ گئی ہے نا، اس کو مچھلی دے دو تاکہ یہ نیکی بھی، اس کا صلہ جو ہے اس کو دنیا میں دے دیا جائے، آخرت میں صرف عذاب کے علاوہ کچھ نہ ہو اس کے لیے۔ تو میں تو اس اہتمام کے لیے گیا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں، اب جو چونکہ وہ آسمان سے نیچے کی طرف تشریف لا رہے تھے فرشتے، وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ فلاں نیکوکار کے پاس جا رہا ہوں، جنہوں نے زندگی میں یوں تو بے شمار گناہ کیے لیکن ہے مسلمان شخص۔ اب بے شمار جب اس نے گناہ کیے نا تو اللہ رب العزت اسے طرح طرح کے آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے، پریشانیاں اس پر آ جاتی ہیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں اس پر۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے گناہ ہوتے ہیں ان مصیبتوں کی وجہ سے میرا رب ان گناہوں کو صاف فرما دیتا ہے۔ اب اس کی موت کا وقت قریب قریب ہے، مگر اس کا ایک گناہ باقی رہ گیا ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ تو رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ یہ شخص پیاسا ہے، پانی طلب کر رہا ہے، گلاس بھر رہا ہے، لہٰذا اس کے بعد پہنچ جائے اس گلاس کو گرا دے۔ اب کیا ہوگا کہ اس کی ایک خواہش تھی وہ اس کی پوری نہ ہوئی کیونکہ گناہ باقی تھا، تو اس ایک آزمائش کی وجہ سے، اس پانی کے گلاس کے گرائے جانے کی وجہ سے ہم اس کے اس گناہ کو بھی معاف فرما دیں گے، تاکہ جب ہماری بارگاہ میں آئے تو بالکل صاف ستھرا ہو کر آئے۔ تو فرمایا واللہ یدعو الی الجنہ، اللہ تو جنت کی طرف بلا رہا ہے، والمغفرہ، اور مغفرت کی طرف بلا رہا ہے۔ وہ تو چاہتا ہے بندے کو بخش دیا جائے، ایمان تو کامل ہو، مضبوط ایمان والا ہو، رب کا چاہنے والا ہو۔ فرمایا والمغفرہ بإذنہ، اپنے حکم سے، وَيُبَيِّنُ آیاتہ للناس، یہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ غور و فکر کرے، سوچے، یتذکرون، نصیحت کو قبول کرے، اس قسم کے بن جائے۔ تو میرا رب تو سب چیزیں بیان فرما دی اس نے، اب بندوں کو کام ہے سوچنا، نصیحت کو قبول کرنا، غور و فکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کے نور سے منور فرمائے، اور بالخصوص رب تعالیٰ عز و جل سے ہمیں سچی کامل پکی محبت نصیب فرمائے، اور جن احباب نے شرکت کی مولا سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ درس کی قرآن کی جو غلطیاں ہے، کوتا ہے، کمی اگر ہوئی ہو تو رب تعالیٰ قرآن مجید کے نور کے صدقے سے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا